اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر عمل میں اپنے بندے کی انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں، انابت اور طلب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں انابت کتنی ہے، اس میں طلب کتنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ سے 11 مہینے اس طرح گزارنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے کہ تم 11 مہینے کیسے گزارنا چاہتے ہو، جیسے 11 مہینے گزارنا چاہتے ہو ایسے مہینہ گزار دو، ایسے ہی مہینہ گزار 11 مہینے جیسے گزارنا چاہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت تو انبیاء سے کہیں زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو بادشاہت کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی، آپ نے فقر کے ساتھ سخاوت کی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، سب کی نبوتیں بادشاہت والی، بادشاہ ہو کر نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے کے پہاڑ اور تہامہ کی وادیاں وہ آپ کے ساتھ سونا چاندی بن کر ساتھ چلتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کا خزانہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، بادشاہ اپنے ملک میں اپنے دارالحکومت میں خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ تو اورنجا کی بادشاہتیں ہیں۔ ہم تو آپ کو ایسی نبوت دیں بادشاہت والی کہ سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے جہاں آپ جائیں، سارا خزانہ ساتھ چلے، ہے کہ نہیں؟ مجھے تو فاقے والی نبوت چاہیے، مجھے فاقے والی نبوت چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، فاقے کے ساتھ سخاوت، بادشاہت کے ساتھ نہیں بلکہ فاقے کے ساتھ سخاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت اختیار کی وہ فاقے والی نبوت اختیار کی۔ اس فاقے والی نبوت میں آپ رمضان المبارک میں تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تیز آندھی جتنا تیز چلے اس سے زیادہ آپ مال خرچ کرنے میں اس سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ مواسات کا، خیر خواہی کا، اس لیے کہ مومن کے رزق کو اس مہینے بڑھا دیا جاتا ہے، مومن رزق کو اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کہاں ہم میں سے کوئی قابل ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے؟ فرمایا ایک گھونٹ لسی کا، لسی بنا انتظام ہو تو پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دو، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دو۔ فرمایا کہ اتنا اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کر کے وہ درجہ، وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں چھوٹے عمل سے کر لیتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ غفلت سے گزر جاتا ہے، غفلت سے گزر جاتا ہے، غفلت سے مہینہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اپنے نفس کو کچلنے اور اعمال میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے، اعمال میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ خیال نہ کیا جاوے کہ یہ مہینہ عبادت و خلوت کا ہے، بلکہ یہ مہینہ
یہ مہینہ سب سے زیادہ 11 مہینوں کے مقابلے میں 11 مہینوں کے مقابلے میں جس طرح یہ مہینہ عبادت میں آگے بڑھنے کا ہے، اس طرح 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ دعوت میں آگے بڑھنے کا ہے. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان دو چیزوں سے روکتا ہے، ایک دعوت سے، دوسرے عبادت سے. یہ مہینہ شیاطین کو قید کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے شیطان روک رہا ہے، نفس روک رہا ہے. سوچنے کی بات، تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے شیطان روک رہا ہے یا نفس روک رہا ہے. عیسائی کو قید کر دیے گئے. اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں کہ شیطان نکلنے نہیں دیتا، کہ شیطان نے قید کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ تم نکلتے ہو کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خروج کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتلا دیا کہ رمضان خلوت کے لیے نہیں، رمضان کا مہینہ خلوت کے لیے نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے. یہ خیال نہ کیا جائے کہ بھئی رمضان کا مہینہ تو ذکر و عبادت کا، تلاوت اور خلوت کا ہے، کیونکہ نقل و حرکت فرائض کو عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے ہے. تم جس طرح رمضان کے علاوہ نماز کے فریضے کو لے کر پھرے ہو، نماز کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے، اس طرح تم رمضان کے مہینے میں پھرو روزے کے فریضے کو قائم کرنے کے لیے. نقل و حرکت ان فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے جو فرائض تمہیں دیے گئے ہیں. اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو فرائض ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ اس کو فرائض باعتبار عالم کے قائم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں. فرائض باعتبار عالم میں قائم کرنے کے لیے دیے گئے. تم نماز سے لے کر پھرو تاکہ نماز قائم ہو، تم روزہ لے کر پھرو تاکہ روزہ قائم ہو. رمضان میں نقل و حرکت کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، رمضان کے مہینے میں خروج کا نہ ہونا، وہ روزے کے فریضے کو امت میں سے ختم کر دینا ہے. دیکھو میری بات سوچو سننی پڑے گی بہت. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ گیا، جب ساری دنیا کو خبر ہے کہ روزہ رکھنا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ رمضان آ رہا ہے. دنیا جہان کے چینل، دنیا جہان کے نیٹ اور دنیا جہان کا یہ گند جتنے بھی آلات کی شکل میں ہے، جب اس کے ذریعے ساری دنیا میں معلوم ہو گیا کہ رمضان آ رہا، پھر رمضان میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنا تو اس لیے ہوتا کہ بھائی لوگوں کو روزے کی خبر نہیں ہے. بس یہی خیال غلط ہے، یہی خیال غلط ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی، میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یہی خیال غلط خیال ہے، یہی خیال غلط خیال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو بھی عمل کی خبر ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں میں عمل کا تعارف ہو جائے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خود توجہ سے بات سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں آگے. تبلیغ میں نکلنے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں میں روزے کا تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ساری دنیا میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہوگا، جگہ جگہ پھول پتیاں، جگہ جگہ جو ہے بازار سجائے جا رہے ہوں گے. سب بدعتیں ہیں،
کیونکہ شیطان قید تو ہو رہا مگر وہ اپنے قید ہونے سے پہلے تمہیں ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے ایسے رسمی طریقے بتا جائے گا کہ تم پورا رمضان اس میں گزار دو گے، پورا رمضان اس میں گزار دو گے. وہ عمل کو رواجی بنا دیتا ہے. میری بات توجہ سے سننا، رمضان میں نکلنے کا مقصد صرف روزوں کا تعارف کرانا نہیں، وہ تو سر دنیا میں ہو رہا. ہر جگہ سوال، ہاں بھائی چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، چاند ہو گیا نہیں ہو گیا، معلوم ہے لوگوں. رمضان میں نکلنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تم اگر روزے کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر روزے کی دعوت دو گے تو اس دعوت سے لوگوں میں روزہ رکھنے کی استعداد اور رغبت پیدا ہوگی. کیونکہ تبلیغ اعلان کے لیے نہیں ہے، تبلیغ عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے. جس عمل کو لے کر تم پھرو گے لوگ اس عمل کو لوگوں کے اندر اس عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. کیونکہ تمہارا یہ روزہ اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے. اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے. تمہارا روزہ اللہ کے راستے کے مجاہدے کے ساتھ ہے. جس روزہ لے کر پھرو گے، روزہ رکھ کر دعوت دو گے جا کر روزے کی، تو تمہاری دعوت سے، تمہارے روزے کی وجہ سے لوگوں میں رمضان کے روزوں کی استعداد پیدا ہوگی. ورنہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. وہ ہیں جن کو روزے کی فرضیت کا علم ہے مگر وہ روزہ نہیں رکھتے. وہ روزہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں، تبلیغ کو ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بات پہنچانے کے لیے تبلیغ ہے، اور بات تو ساری دنیا میں پہنچ ہی چکی ہے. دنیا جہان کے جو ہے چینل، دنیا جہان کے آلات وہ اعلان کر رہے ہیں رمضان کا، رمضان آ گیا. ہاں آ گیا، معلوم ہے، تاریخیں بنی ہیں، کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، خبر ہے سب کو رمضان کا مہینہ اس تاریخ میں، اس تاریخ میں 1 دن 2 دن آگے پیچھے ہوگا، آ جائے گا رمضان. شوال آ گیا، ذوالقعدہ آ گیا، ذوالحجہ آ گیا، محرم آ گیا، رمضان بھی آ جائے گا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تبلیغ کا مقصد عمل کا تعارف کرانا نہیں ہے، بلکہ عمل کو لے کر پھرنا اس لیے ہے تاکہ تمہارے عمل کو لے کر پھرنے کی وجہ سے لوگوں میں اس عمل کی استعداد پیدا ہو. لوگوں میں عمل کی استعداد پیدا ہو، یہ مقصد تھا اصل. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان میں لے کر نکلے. یہ نہیں کہ بھائی روزہ رکھنے ہیں، یہ بھی تو فرض ہے، یہ بھی تو فرض ہے. 11 مہینے پھر لیں رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یہ نہیں. بلکہ اگر تم اسلام کی فتح چاہتے ہو، کوئی ملک فتح ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا، نہیں، یہ اسلام کی فتح نہیں ہے. اسلام کی فتح مکہ ہے. اسلام کی فتح مکہ. اگر تم تمام فتوحات میں سب سے بڑی فتح چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی روزوں کی وجہ سے اللہ کے راستے کے خروج کو نہیں چھوڑا. اس زمانے میں جب امت اس کام کو چھوڑ بیٹھی اور بھلا بیٹھی اور دعوت دنیا سے ختم ہو گئی، کبھی بات پیدا ہوئی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے. جب امت دعوت کو چھوڑ بیٹھی، بھلا بیٹھی، اور اس ذمہ داری کو امت نے انبیاء تک محسوس سمجھا، کبھی بات پیدا ہوئی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے. صحیح بات پیدا ہوئی امت میں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ رمضان سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے رمضان سے زیادہ موضوع، رمضان سے زیادہ بہتر
نہیں ہے. دیکھو حج کا خط پڑھو سارے کام کرنے والوں کے لیے، جس میں رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت اور اہمیت، اور رمضان میں نکلنے میں 11 مہینے کے مقابلے میں زیادہ دعوت کے مقاصد کے حاصل ہونے کو حضرت نے بیان کیا ہے. اس لیے صحابہ کرام رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. جن میں ہمت ہوئی انہوں نے روزہ رکھا لیکن خروج نہیں چھوڑا. جن میں ہمت نہیں تھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. کہ نہیں ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ اگر ہمت نہیں روزہ رکھنے کی تو مت رکھو مگر خروج مت چھوڑو. خروج مت چھوڑو. بعض وہ ہوتے ہیں جو بیچارے رمضان کے مہینے میں کہ ہمیں تو قرآن سننا ہے، ہمارا قرآن ناقص ہو جائے گا. یہ ایک عجیب بات چل پڑی ہے کہ قرآن ناقص ہو جائے گا اگر رمضان میں نکلیں گے. ارے خروج قرآن کو ناقص کرنے کے لیے ہے یا خروج قرآن کو پھیلانے اور قرآن کو قائم اور زندہ کرنے کے لیے ہے؟ کسی ناقص ہو جائے گا؟ تراویح کی سنت جب زندہ ہوگی، جب تم تراویح کو لے کر پھرو. حفاظ کرام رمضان میں نکلنے میں سستی کرتے ہیں. کیوں بھائی کہ قرآن سنانا ہے؟ ارے ہم تمہیں قرآن سنانے کے لیے تو نکالنا چاہ رہے اور تم کہہ رہے کہ قرآن سنانے کے لیے نکلنا مشکل ہے. قرآن سنانے کے لیے نکلنا مشکل. سمجھتے جو وقت لگا کر آ گیا رمضان سے پہلے اس سے کہتے بھائی تو آ گیا تو قرآن سنا لے، میں نکل جاؤں. اس عجیب بات ہے. امت کلمے کے بغیر دنیا سے جاوے، یہ یوں کہہ کر تراویح، یہ یوں کہہ کر خروج چھوڑ دے کہ میرا قرآن ناقص ہو جائے گا، میرا قرآن ناقص ہو جائے گا. میں نے غور کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے، آپ رمضان میں نکلے، کیا ہوا تراویح کا، کیا ہوا نوافل کا، کیا ہوا قرآن کا، کیا ہوا روزوں کا؟ عجیب بات ہے. اس زمانے میں یہ ذہن بن گیا امت کا کہ بھائی رمضان تو ذکر و تلاوت کا، خلوت و عبادت کا مہینہ ہے. رمضان میں صحابہ کو نکالا، روایت میں ہے یہ روزہ نہیں رکھا. ان سے روزہ داروں نے یوں نہیں کہا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا. کسی نے یہ نہیں کہا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کہ نہیں رکھا. یہ روزہ رکھا ان سے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا. روایت میں ہے جس میں طاقت ہمت ہوئی سفر میں اس نے روزہ رکھا اور جس میں طاقت نہ ہوئی اس نے روزہ نہیں رکھا، مگر اللہ کے راستے کے خروج میں رمضان کی وجہ سے کمی نہیں کی. جب یہ مہینہ اللہ تعالی سے عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ دعوت میں کتنا کمال پیدا کرنے کا ہوگا. دعوت میں کتنا کمال پیدا کرنے کا ہوگا، کیونکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے سے دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو دعوت اور عمل کو دونوں کو جمع کر لے، ایک ساتھ دونوں کو اکٹھا جمع کر لے، دعوت اور عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. یہ دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے، اس سے زیادہ اچھا دین، اس سے زیادہ پختہ مذہب اور ہو کس کا سکتا ہے. قرآن تو اس کو استفہام انکاری کہہ رہا. کیا اللہ استفہام انکاری ہوتا ہے تاکید کے لیے. اللہ تعالی سوال کھڑا کر رہے ہیں، سوالیہ جملہ ہے. قرآن کی آیت سوالیہ جملہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھا پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے. رمضان کے علاوہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اس پر بھی
اس پر بھی یہ فرما دیا کہ اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. تو پھر رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اکبر حضرت فرماتے تھے جب اس رمضان کے مہینے میں عبادت کا بھاؤ اتنا بڑھا دیا گیا تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے دعوت پر اجر کتنا بڑھے گا. اس لیے یہ مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنے کا مہینہ ہے کیونکہ خروج فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے. تم رمضان کے علاوہ نکلو تو اس میں قیام اور قرآن اور روزہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. قیام، صیام اور قرآن یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نہ قیام، نہ صیام اور نہ قرآن. اور اگر رمضان میں نکلو تو یہ 3 چیزیں ملیں گی. ان 3 چیزوں کے ساتھ خروج ہوگا، روزہ اور قرآن اور نماز. اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے، اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیتیں تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں. سوچو تو صحیح، کہاں نام لکھا جاتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. صالحین کا نام آخر میں لائے، یہ نہیں کہا صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، نہیں. یہ اس بات میری یاد رکھیے سب جو میں کہہ رہا، آخر میں لائے صالحین کا نام. سمجھتے تھے جب تک انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت کسی علاقے میں نہیں ہوگی اس وقت تک صالحین تیار نہیں ہوں گے. صالحین کو آخر میں لائے کہ یہ نتیجہ ہوگا محنت کا، کہ اگر انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت کسی علاقے میں ہوگی تو وہاں صالحین تیار ہوں گے. یہ سب بیان کا ٹکڑا میں عرض کر رہا، اسی طرح حضرت کے بیان میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء ان 3 لائن کی محنت کرنے والوں کی محنت کا نتیجہ ہوگا صالحین. حرمین میں کوئی عبادت کرے، بیٹھ کر تلاوت کرے تو یہ اجر نہیں جو تبلیغ میں نکل کر ملے گا. تم ہر عمل خیر کو اللہ کا راستہ اس لیے کہنے لگے ہو تاکہ خروج سے بچ جاؤ. یہ بھی ایک غلط خیال ہے کہ بھائی سب اللہ کا راستہ ہے تاکہ امت میں سے نقل و حرکت ختم ہو جائے. تو میری بات ماسٹر صاحب توجہ سننی پڑے گی. یہ بھی زمانے میں شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ کا راستہ ہے تاکہ یہ انفرادی عبادت کو کرے، دعوت نہ دے. جب تک اللہ کا راستہ خروج کو متعین نہیں کرو گے، اس وقت تک امت میں سے جہالت اور ارتداد ختم نہیں ہوگا. روزہ اس کو نہیں کہتے کہ امت کا ایک طبقہ روزہ رکھ لے. روزہ یہ ہے کہ 100% مسلمان روزہ رکھیں. میں کیا بتاؤں، میری بات کا سمجھنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ امت ایک رخ پر چل پڑی ہے. تم سبیل اللہ ہر عمل کو کہنے لگو گے تو خروج کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جب تک